بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام انوار رمضان میں آپ سب کا استقبال ہے. رمضان خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں سخاوت کیجیے. سخاوت اور فیاضی دریا دل لوگوں کی پہچان ہے نا. اسی لیے ہمارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کے مہینے میں آپ کی دریا دلی اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں سب سے بڑھ کر کے تھے، اور آپ کی سخاوت رمضان میں اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی، جبکہ جبریل امین آپ سے ملاقات کیا کرتے تھے اور قرآن کا آپ کے ساتھ مذاکرہ کرتے تھے. چنانچہ آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ رمضان کے مہینے میں سخی بن جایا کرتے تھے. اس لیے رمضان کے مہینے میں غربا کی تلاش کیجئے، یتیموں بیواؤں کی کھوج کیجئے اور ان کے اوپر خرچ کیجئے. اس لیے کہ خرچ کرنے سے جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ہمارے مال میں کمی نہیں آئے گی. ہمارے آقا نے بیان فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ بڑھوتری ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے ہوں. کتنے ہو گئے؟ 700 دانے. گویا کہ آپ 1 دینار خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے بینک میں آپ کو 700 دینار خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے. آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں آپ کو 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس لیے خرچ کیجئے، اور جب آپ خرچ کریں گے نا عجیب طریقے سے اس کے اندر برکت ہوگی، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان فرمایا. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کھجور کے برابر بھی کچھ صدقہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے، پاک مال سے جب وہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اسے بڑھاتا رہتا ہے، جیسے تم میں سے ایک آدمی اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہی پہاڑ کے جیسے ہو جاتا ہے. اور اگر ہم خرچ نہیں کرتے ہیں تو کیا انجام ہوتا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دن جب بندہ صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ اللہم آتے منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے. اللہم آتے ممسکا تلفا، اور اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خرچ کریں، روزے داروں کو افطار کریں. اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، تو رشتہ داروں پر خرچ کریں، کیونکہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا ثواب اور زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابی داؤد اور ترمذی کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ، کہ غریب پر صدقہ کریں تو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر رشتہ دار پر صدقہ کریں تو صدقہ اور صلہ رحمی دونوں کا ثواب ملتا ہے. اور اگر ہمارے مال پر زکوٰۃ آ رہی ہے تو پہلی فرصت میں زکوٰۃ نکالیں، کیونکہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اللہ تعالی ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.